اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بنیادی سلسلہ معارف الہیہ کا، وہ بھی علوم اسلامی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے معارف الہیہ میں سے وہ علوم جو معارف الہیہ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم علم علوم اسلامی میں سے علم فلسفہ ہے، جسے حکمت اسلامی کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ علم فلسفہ ایک بہت ہی بنیادی علم ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے سوال و جواب کی شکل میں فلسفہ اسلامی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حکمت اسلامی کیا ہے، یا فلسفہ اسلامی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ فلسفہ اسلامی یا حکمت الہیہ اس علم کو کہا جاتا ہے جس علم کے اندر ہم موجود بما ہوا موجود یا وجود بما ہوا وجود کے احوال کے بارے میں شناخت پیدا کرتے ہیں۔ ہم ہستی کو شناخت کرتے ہیں، حقائق ہستی کے احوال، حقائق ہستی کس طرح سے وجود میں آئے ہیں، حقائق ہستی اس حیثیت و اس اعتبار سے کہ وہ ہستی ہیں، وہ وجود ہیں، ان کی شناخت وجود ہونے کے لحاظ سے، ان کی شناخت ہونے کے لحاظ سے اس علم کا نام فلسفہ اسلامی ہے۔ اور ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ علم فلسفہ کا موضوع کیا ہے؟ علم فلسفہ یا حکمت الہیہ کا موضوع وجود بما ہوا وجود ہے۔ در حقیقت وہ علم جو ہستی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، وہ علم جو حقائق کو اس عنوان سے کہ وہ ہستی ہے، یعنی مورد بحث قرار دیتا ہے، مورد گفتگو قرار دیتا ہے، یعنی وہ علم جس کے تمام مسائل، تمام قضایا، ان کا محور بحث موضوع ہستی ہوتا ہے۔ اس قسم کے علم کو فلسفہ کہتے ہیں، اور علم فلسفہ کا موضوع ہستی ہے، علم فلسفہ کا موضوع واقعیت ہے۔ چونکہ واقعیت یہی ہستی ہے و ہونا ہے، اس وجہ سے علم فلسفہ کا موضوع یہی ہستی و وجود کہلاتا ہے۔ اور جب ہم علم فلسفہ میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ وجود سے بحث کرتے ہیں، واقعیت سے بحث کرتے ہیں۔ علم فلسفہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علم فلسفہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ دیکھیے، علم فلسفہ کی بنیادی غرض و غایت و بنیادی ہدف، یعنی علم فلسفہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے، حکمت الہیہ ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے مقام شناخت کے اندر۔ حکمت الہیہ ہمیں در حقیقت اس کائنات کے اندر موجود حقائق کی شناخت کروانا چاہتی ہے، اور یہ حقائق کی شناخت انسان کا فطری تقاضا ہے، اور انسان کے اندر یہ بنیادی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کی فطرت سالم ہو تو وہ ہمیشہ ہر چیز کی تحقیق اور جستجو کے اندر رہتا ہے، ریسرچ کرنا چاہتا ہے کہ آیا جن چیزوں کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، آیا واقعاً یہ حقیقت ہیں، واقعاً یہ موجود ہیں، آیا یہ جو چیزیں موجود ہیں ان کا وجود کیسا ہے، کس طرح سے وجود میں آئی ہیں، کیوں وجود میں آئی ہیں۔ در حقیقت انسان ان کے علل کی تلاش میں رہتا ہے، اور علم فلسفہ اسے اسی غرض تک پہنچاتا ہے۔ علم فلسفہ حقائق ہستی کی شناخت کرواتا ہے، حقائق ہستی کی علل کی شناخت کرواتا ہے، علت العلل کی شناخت کرواتا ہے، علت اولیٰ کی شناخت کرواتا ہے، سب سے بنیادی علت جس سے تمام حقائق ہستی وجود میں آئے ہیں اس کی شناخت کرواتا ہے۔ در حقیقت اگر ہم علم فلسفہ پڑھتے ہیں و حکمت الہیہ کو سیکھتے ہیں تو اس کا بنیادی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حقائق ہستی کو
ان چیزوں سے جو حقائق نہیں ہیں لیکن انسان انہیں حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ جدا جدا ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ پھر انسان کو یہ شناخت کرواتا ہے کہ وہ کون سے خواص ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے احکام ہیں کہ جو ہمیں یہ مدد کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے ہونے کو، ایک چیز کی حقیقت کو، ایک چیز کی واقعیت کو شناخت کر سکیں اور یہ تمیز دے سکیں، یہ فرق کر سکیں کہ کون سی چیز موجود ہے، کون سی چیز موجود نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت کے چونکہ متناسب ہے، وہ انسانی فطرت کے مطابق ہمیں تحقیق و جستجو کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا بنیادی طریقہ عقلی ہے، یعنی انسان کو عقلی روش کے ساتھ، انسان کو عقلی تحلیلی روش کے ساتھ، عقلی برہانی روش کے ساتھ حقائق کی جستجو کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان حقائق کی جستجو کرتا ہے، انسان حقیقت کی شناخت کرنے نکلتا ہے، اور جو ابزار اس میں انسان کو ضرورت پڑتا ہے وہ برہان ہے، وہ عقلی طریقہ کار ہے، انسان کو تفکر پہ وادار کرتا ہے، انسان کو فکر پر وادار کرتا ہے۔ اس فکر جس کی بنیاد برہان ہے، جس کی بنیاد ایک ایسی روش تفکر ہے جس میں خطا کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس کے مقدمات یا وہ چیزیں جن پر یہ روش استدلال مبتنی ہوتی ہیں، یہ روش استدلال انتہائی محکم و استوار ہے۔ علم حکمت الہیہ کو حکمت الہیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سادہ الفاظ میں علم فلسفہ کو حکمت الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم فلسفہ در حقیقت انسان کو جس شناخت کی طرف لے کے جاتا ہے، جس شناخت کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، جس شناخت کو انسان کے لیے علم فلسفہ پیش کرتا ہے، وہ شناخت محکم ہے، محکم مبانی پہ استوار ہے، محکم اصولوں پہ استوار ہے۔ اس وجہ سے خود اس علم کو بھی علم حکمت کہا جاتا ہے یا حکمت الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خود اس علم میں روش جستجو، روش تحقیق محکم ہے، اس کے نتائج محکم ہیں، اس کے اصول اور مبانی محکم بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کے افکار، انسان کی سوچ، انسان کی شناخت کا زاویہ ایک استحکام سے روبرو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو حکمت الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ علم انسان کے لیے بہت ہی بنیادی فوائد لے کے آتا ہے۔ یہ علم انسان کو بہت سارے دیگر علوم میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علم فلسفہ کو ام العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ام العلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کا موضوع در حقیقت واقعیت کی شناخت ہے، ہستی کی شناخت ہے۔ ہر چیز کی ہستی، اس کی شناخت علم فلسفہ کا کام ہے۔ ہستی کی شناخت علم فلسفہ کا کام ہے، اور اس کا موضوع چونکہ ہستی ہے، وہ ہستی مطلق ہے، بدون قید کے، بدون محدودیت کے، محدودیت کے بغیر ہستی کی شناخت علم فلسفہ کا موضوع ہے۔ باقی علوم بھی حقائق و واقعات ہی سے بحث کرتے ہیں، باقی علوم بھی حقیقت شناسی ہی کرواتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت شناسی ہستی مطلق نہیں ہوتی، بلکہ ہستی ایک محدود زاویے سے۔ مثلا بعض علوم ہیں جو ہستی سے بحث کرتے ہیں، وجود سے بحث کرتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی پہلو کو مد نظر رکھ کر۔ بعض علوم ہیں جیسے علم ریاضیات مثلا عدد کے پہلو سے بحث کرتا ہے۔ اس طرح بعض علوم ہیں جو دیگر مختلف محدودیت کے ساتھ ہستی سے بحث کرتے ہیں، لیکن علم فلسفہ در حقیقت وہ علم ہے جو ہستی سے بحث کرتا ہے، ہستی مطلق سے۔ اسی وجہ سے تمام علوم، تمام صاحبان علوم اس علم میں بحث کرنے سے پہلے اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کا موضوع ثابت شدہ ہو، اور یہ اس بات
ہر علم کے موضوع کا اس بات، ہر علم کے موضوع کی واقعیت شناسی کیا ہے، وہ واقعات میں سے ہے یا نہیں، یہ علم فلسفہ کا بنیادی موضوع ہے، وہ بنیادی کام۔ اس وجہ سے جب تک علم فلسفہ میں کسی چیز کی حقیقت ثابت نہ ہو، کسی چیز کی واقعیت کی شناخت نہ ہو، تب تک دیگر علوم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کر ان علوم میں مسائل سے بحث کریں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علم فلسفہ کو ام العلوم کہا جاتا ہے، یعنی ہر علم اپنے موضوع کی ہستی و واقعیت کے لحاظ سے علم فلسفہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مختلف علوم کے اندر علم فلسفہ جو بنیادی اصول بیان کرتا ہے ہستی شناسی کے، حقیقت شناسی کے، اور جو بنیادی قاعدے برہانی اصول دیتا ہے، یہ اصل موضوعی کے طور پر دیگر علوم کے اندر، وہ دیگر علوم جو حقائق شناسی کرواتے ہیں، دیگر علوم کے اندر مبانی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دیگر علوم ان مبانی سے استفادہ کر کے نتائج لیتے ہیں، اور علم فلسفہ تقریباً اکثر ان علوم میں جو حقائق شناسی کرواتے ہیں، حقیقت شناسی کرواتے ہیں، جن کا تعلق عالم اعتباریات سے نہیں ہے، عالم اعتباریات محضہ سے نہیں ہے، بلکہ عالم حقائق سے ہے، ان میں فلسفے کے اصول بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، بہت ہی اساسی مبانی فراہم کرتے ہیں، اور ان کی مدد سے بہت سے نتائج لیے جاتے ہیں، چاہے وہ حوزوی علوم ہوں، چاہے وہ آج کل رائج حوزوی علوم نہ ہوں، بلکہ دیگر سائنسز ہوں جو حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ اس وجہ سے علم فلسفہ ایک بہت ہی بنیادی علم ہے۔ علم فلسفہ چاہے ایک شخص دیندار ہے، چاہے ایک شخص ابھی دین کی حقیقت تک نہیں پہنچا، لیکن علم فلسفہ اسے در حقیقت وہ بنیاد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ حقیقت شناسی کرے، دین کی حقیقت شناسی کرے، دینی حقائق کو سمجھے۔ اللہ رب العزت جو حقیقت الحقائق ہے، اس کی شناخت کا ایک بہترین راستہ یہی فلسفہ اسلامی ہے، یہی حقیقت شناسی کا علم ہے جسے فلسفہ الہی یا حکمت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے معارف ہیں، معارف حقہ ہیں، جن پر فلسفہ کی مدد کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ایسے حقائق کو بیان کرتی ہیں، حقائق کی ایسی سطوح ان کے اندر پوشیدہ ہیں و مضمن ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حقائق شناسی میں عمق نہ رکھتا ہو، حقائق شناسی میں تعمیق نہ رکھتا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس طرح سے وارد نہیں ہو سکتا علوم و معارف کو سیکھنے میں۔ اس لیے ایک بنیادی ترین علم جو مختلف علوم کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ یہی علم فلسفہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہے کہ وہ انسان جو علم فلسفہ پڑھتا ہے، وہ فلسفی روش سے آشنا ہو جاتا ہے، اس کا تفکر عمیق ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو تحلیلی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ فوراً ہر چیز کو ایسے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتا، بلکہ جب اس کے سامنے ایک بات کی جاتی ہے تو پہلے وہ تحلیل کرتا ہے، اس کا ذہن تحلیلی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن بصیرت کے ساتھ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جس روش کی تمرین کر چکا ہے، جس روش کی مشق کر چکا ہے، برہانی روش کی، یہ برہانی روش اسے اجازت نہیں دیتی کہ بدون تحقیق کسی چیز کو قبول کرے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکما، وہ علوم اسلامی کے ماہرین، وہ دانشمندان اسلامی، وہ علماء جو در حقیقت حکمی بنیادوں پر بحث کرتے ہیں یا در حقیقت برہانی روش سے آشنا ہیں، وہ در حقیقت ہمیشہ مختلف معاملات کے اندر غور و فکر کے بعد نتائج لیتے ہیں، اور ان کے نتائج دقیق تر ہوتے ہیں۔ ہماری مثالیں علوم حوزوی کے اندر تو بے شمار ہیں، جیسے ہمارے پاس مختلف
حکماء ہیں گزرے ہیں آج تاریخ میں اور آج بھی موجود ہیں، وہ تمام انسان جو فلسفہ پڑھتے ہیں، وہ فلسفہ اسلامی کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی حوزوی بنیادوں کے اندر حکمت اسلامی کو دقت سے پڑھتے ہیں، وہ عمق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے مطلب بہت روشن ہے و واضح ہے کہ فلسفہ اسلامی در حقیقت ایک ایسی روش کی عادت، ایک ایسی روش کی تمرین انسان کو کروا دیتا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے بہت سارے حقائق کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، حقائق کو سمجھنے کی روش کی ایسی تمرین ہو جاتی ہے کہ انسان ہمیشہ حقیقت شناسی کے راستے سے ہی حاصل کرتا ہے، اور انسان قرآن کریم کے بہت سارے حقائق، اسی طرح سے روایات سے بہت سارے استفادے اس صورت میں صحیح طرح سے کر سکتا ہے جب وہ اس علم سے بہترین طریقے سے آشنا ہو۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے اساتید حوزہ علمیہ کے اندر بھی اور بیرون حوزہ بھی اس بات کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آج آپ بہت سارے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں یا علوم کی صحیح تبیین و معارف کی صحیح وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ دین اسلام کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، علوم اسلامی سے صحیح نتائج لینا چاہتے ہیں، متون دینی سے صحیح نتائج و دقیق نتائج لینا چاہتے ہیں، تو تمام علوم میں سے ایک بنیادی ترین علم جو اس سلسلے میں انسان کی مدد کرتا ہے وہ علم فلسفہ ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ خود علم فلسفہ در حقیقت خود اس کی غایت، خود اس کی بنیاد حقیقت شناسی پر ہے، یعنی فلسفہ کسی دوسرے علم کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ حکماء یہی کہتے ہیں اگرچہ دوسرے علوم میں بہت مدد کرتا ہے لیکن خود فلسفہ ذاتاً جو معرفت انسان کو عطا کرتا ہے وہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا بنیادی موضوع ہستی ہے اور ہستی کے احکام ہیں، انسان کو واقعیت شناسی کرواتا ہے، مختلف واقعیات کو، مختلف سطوح کی واقعیات کو، در حقیقت تمام نظام ہستی کو ہمارے سامنے ایک منظم نقشے کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس علم کو جو یہ کام کرتا ہے کہ ہمیں ہستی شناسی کرواتا ہے، خصوصاً برہانی روش کے ذریعے سے ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے۔ فقط روش برہانی نہیں ہے، فقط برہان نہیں ہے، بلکہ تحلیل عقلی، بلکہ دیگر اور طرق بھی ہیں جن کو حکماء پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ہستی شناسی کرواتے ہیں۔ یہ تمام علوم در حقیقت جو ہستی شناسی کرواتے ہیں ان کو حکمت الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فلسفے کے اندر جو رائج روش ہے وہ یہی برہان عقلی ہے، یہی عقلی معرفت ہے، لیکن ان میں سے کس طرح سے عقلی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس کے لیے برہان کی اقسام ہیں، اور برہان جو کہ ایک بہت ہی بنیادی منطقی صنعت میں سے ہے، علمی صنعت میں سے، جس کو علم منطق میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے علم فلسفہ میں تحقیق کی جاتی ہے و علم فلسفہ کے مسائل کو بنیادی طور پہ حل کیا جاتا ہے۔ پس علم فلسفہ در حقیقت ہمیں بہت سارے میادین کے اندر، بہت سارے معارف کے اندر، بہت سارے علوم کے اندر، اور خود انسان کو اگر انسان خود کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے تعقل کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بنیادی ترین علم یہی علم فلسفہ ہے کہ اگر وہ علم فلسفہ تک رسائی حاصل کر لے، یعنی اگر وہ کسی استاد سے علم فلسفہ پڑھ لے اور علم فلسفہ میں وہ اپنے اس استاد پر بھروسہ کرتے ہوئے اگرچہ پڑھانے والے کو خود بھی علم فلسفہ آتا ہو، وہ علم فلسفہ کی باریکیوں سے آشنا ہو، علم فلسفہ کے حقائق سے آشنا ہو، اور وہ علم فلسفہ میں کافی حد تک تباہ رکھتا ہو، اگر وہ اس استاد کو اپنا لے اور اسے اپنا
رہنما قرار دے بطور استاد، اور علم فلسفہ کے اندر اس سے رہنمائی لے اور باقاعدہ سے علم فلسفہ کو سیکھے، نہ فقط مطالعے سے آمادگی ضرور ہو سکتی ہے علم فلسفہ کے لیے، لیکن علم فلسفہ ان علوم میں سے نہیں ہے جو فقط مطالعے سے حل ہوتے ہوں، بلکہ علم فلسفہ ان علوم میں سے ہے جن کو باقاعدہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی استاد کے ذریعے سے انسان اس علم میں ارتقا کرتا ہے۔ یہ علم در حقیقت انسان کے لیے حقائق کو روشن کرتا ہے، لیکن جو روش ہے حقائق کو روشن کرنے کی وہ عمیق تفکر ہے، وہ عمیق تعقل ہے۔ عمیق تفکر و تعقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے ابتدا کے اندر، پھر جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ اس تفکر و تعقل کی روش سے اپنے استاد سے استفادہ کرتا ہے تو اس صورت میں انسان بہت سارے حقائق سے آشنائی کے لیے روش صحیح کو جان لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے عقلی فکر کرنا، اور عقلی فکر کر کے بہت سارے موارد کو اپنے لیے حل کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔